बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। नबी करीम ने अपने आखिरी हज के मौके पर फरमाया था कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, इसी तरह किसी काले को किसी गोरे पर या किसी गोरे को किसी काले पर रंग व नस्ल की बुनियाद पर कोई बरतरी हासिल नहीं। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में फजीलत का मेयार सिर्फ तक़ू की बुनियाद पर है। प्यारे दोस्तों, हज इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है जो कि हर साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान पाक की सूरा अल इमरान में फरमाया कि लोगों पर अल्लाह का हक यह है कि जो कोई इसके घर तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, इसके घर का हज करे। बुनियादी रुकन है जो कि हर साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान पाक की सूरा अल इमरान में फरमाया कि लोगों पर अल्लाह का हक यह है कि जो कोई उसके घर तक जाने क्या सत्तात रखता हो, इसके घर का हज करे। दोस्तों, हज एक अफजलतर तरीन इबादत है और दुनिया भर के मुसलमानों के इत्तिफाक और भाईचारे की अलामत है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर के लाखों मुसलमान इस एक जगह पर इकट्ठा होकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते हैं, एक जैसा लिबास पहन कर और एक जैसे कलिमात बोलकर अल्लाह की अज़मत और बढ़ाई बयान करते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी का फरमान है कि हज इंसान के गुनाहों को ऐसे धो डालता है जैसे साबुन कपड़े को। ये फरीज़ा इंसान की रूह को सुकून देता है और इसे दुनिया की मोहब्बत निकाल कर आखिरत की याद दिलाता है। इसके दिल से तकब्बुर और मील को ख़त्म करता है। जब दो सफ़ेद कपड़ों के लिबास के अंदर दुनिया का हर एक मुसलमान, चाहे वो गोरा हो या काला हो, अरबी हो या मुझी हो, अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, एक ही लाइन के अंदर एक दूसरे से कंधा मिलाकर अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। हज जहाँ पर रूहानी सुकून और अफजल तरीन इबादत है, वहीं पर ये हर साल मुसलमानों को मैदान महशर की तैयारी करवाने के लिए भी याद दहानी करवाता है। कुरान करीम में सूरा हज के अंदर जहाँ पर बार बार हज की अहमियत बयान हुई है, वहीं पर ज़्यादातर क़ुर्ब क़ियामत और मैदान महशर के हिसाब किताब का भी जिक्र मौजूद है। और उन दोनों चीज़ों का जिक्र एक साथ बिला वजह नहीं है। इसकी वजह ये है कि क़यामत के दिन बिल्कुल इसी तरह जब मैदान महशर के अंदर जब मर्दों को कब्रों से निकाला जाएगा, तो उसी तरह से एक लिबास के अंदर, जिसके अंदर न कोई अमीर होगा और न कोई गरीब होगा, न कोई बादशाह और न कोई फ़कीर, सब के सब एक साथ खड़े होकर अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश होंगे और उनको उनके नामा अमाल पेश किए जाएंगे। और इस दिन किसी को भी किसी का अमीर होना कोई फ़ायदा नहीं देगा। प्यारे दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ हज की अहमियत बयान करना नहीं है, क्योंकि वो तो मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन हज की जो रूह है, आज उसे भी दुनियादारी और माल और दौलत की तकसीम ने अमीर गरीब के फ़र्क को जन्म देकर इस रूह को ख़त्म कर दिया है। इस साल रिकॉर्ड 18 लाख लोगों ने हज किया, जिनमें से 16 लाख तो गैर मुल्की थे, जबकि 2 लाख सऊदिया के अंदर रहने वाले मकामी और गैर मुल्की लोग थे। प्यारे दोस्तों, अब सब ने खबरों के अंदर ये सुना होगा कि हज के दौरान शदीद गर्मी की वजह से 1000 के करीब हाजी शहीद हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ये सब कैसे हुआ और उसका जिम्मेदार कौन है? इसके 2 जवाब हैं। नंबर 1, स्टेटस को यानी अपर और लोअर क्लास के स्टेटस का फ़र्क, और दूसरा सऊदी हुकूमत की नाकामी या फिर बेहिस्सी। जब हम ने इन 1000 हाजियों की अचानक मौत की खोज शुरू की तो पता चला कि इनमें से ज़्यादातर हाजी वो थे जो कि गैर कानूनी तौर पर यानी सऊदी हुकूमत से मचेप कर हज का ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। और जाहिर है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से
ان کے لیے کوئی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اور اوپر سے شدید گرمی جو کہ 55 سینٹی گریڈ تک پہنچ گئی تھی ان کی اچانک موت کی وجہ بنی ان کی عینی شاہدین کے مطابق 7 کلومیٹر لمبے راستے پر نہ ان کے لیے کوئی پانی تھا اور نہ کوئی سایہ، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بوڑھے تھے جو کہ شدید گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے نام سعودی اتھارٹیز کے اندر بھی موجود نہیں تھے۔ پیارے دوستو، اب یہاں پر ہم سب کے ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کا حج کرنا جائز بھی ہے جو چھپ کر غیر قانونی طریقے سے کیا جائے؟ تو یہ میری اپنی رائے ہے کہ ہاں، ایسا بالکل جائز ہے۔ دیکھیے، کعبہ پر دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے، اور یہ کسی ملک کی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی اسی قوم کی ملکیت ہے کہ کسی بھی مسلمان کو وہاں پر داخل ہونے سے روکا جائے، خاص طور پر ایسے ملکوں کے لوگ جہاں پر سرکاری حج کی قیمت بھی 20 لاکھ تک پہنچ جائے اور میڈل کلاس بندہ اپنی پوری زندگی بھی پیسے جمع کر کے بھی یہ سعادت حاصل نہ کر پائے۔ اس صورتحال کے اندر اگر آپ کوئی شارٹ کٹ سے حج کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ ان لوگوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، یہ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور فرض ادا کرنے کے لیے آئے تھے، تاکہ کسی گناہ کے لیے دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حج جیسی عبادت اور سعادت سے نہیں روک سکتا۔ اس سال حج پر موجود عینی شاہدین کے مطابق سعودی حکومت نے بدترین انتظامات کیے تھے۔ نہ تو گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی ٹرانسپورٹ جیسی سہولت، اور نہ ہی کوئی صحت جیسی بنیادی سہولیات۔ عام حاجی کے لیے بھی ان سب بنیادی ضروریات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ عام لوگ وہ ہیں جو کہ سرکاری طور پر حکومتی سرپرستی کے اندر یہاں پر آئے تھے۔ یہ میڈل کلاس لوگ تھے جو کہ پوری زندگی کی اپنی جمع پونچھی لے کر آئے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہو سکے اور اپنا فرض ادا ہو جائے۔ مگر افسوس کے بڑے بڑے موسیقی کے کنسرٹ کروانے والے، فیشن شوز پر اربوں ڈالرز کا پیسہ لٹانے والے یہ حکمران مسلمان بھائیوں کی مہمان نوازی کی ذمہ داری بھی الفاٹے لیتے۔ کیا یہ سب ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، یا پھر صرف ان سے فیس لینا ہی ان کا کام تھا؟ ان سب لوگوں کا قصور یہ تھا کہ یہ سب لوگ میڈل کلاس لوگ تھے، امیر نہیں تھے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو اپنے کسی دوست رشتہ دار حاجی سے پہ میری باتوں پر یقین نہ ہو تو اپنے کسی دوست رشتہ دار حاجی سے یہ معلوم کر لیں، ساری حقیقت خود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ جن میں حجاج اکرام بے ہوش ہو کر پڑے ہیں، لیکن ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، اور خاصا پیسہ خرچ کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ سعودی حکومت کو موٹا پیسہ دیا ہے کہ جیسے وہ اپنی لائف کے اندر 5 سٹار لائف کے عادی ہیں، یہاں پر بھی اللہ کے گھر کے لیے بھی ان کو وہی پروٹوکول چاہیے۔ دیکھیے، عبادت تو مشقت کے بغیر قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اگر صبح فجر کے وقت نیند کی قربانی نہ کی جائے، نمازوں کے لیے وقت کو اور خود کو کنٹرول نہ رکھا جائے، زکوٰۃ کی صورت مال کی قربانی نہ دی جائے، اور روزے کی صورت کھانے پینے اور نفس کی قربانی نہ دی جائے، اور حج کی صورت عبادت کی مشقت نہ الفاٹی جائے، تو ایسی عبادت کی تو روح ہی ختم ہو جاتی ہے اور یہ صرف ایک فارمیلٹی بن کر رہ جاتی ہے۔ افسوس کہ آج اس اپر کلاس نے بالکل حج کا بھی یہی حال کر دیا ہے، جہاں پر حج کے دوران یہ 5 سٹار عالی شان ہوٹلوں کے اندر عبادت سر انجام دے رہے ہیں، تو میڈل کلاس طبقہ دھوپ اور مشقت اور گرمی کے اندر اپنی جان دے رہا ہے۔ حالانکہ حج کا اصل مقصد ان دونوں طبقوں کو لا کر ایک لائن میں کھڑا کرنا تھا، اس غریب امیر کے فرق کو ختم کرنا تھا۔ اسی فرق کو تو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر سال حج کرنے کا حکم دیا۔
جسے یہ لوگ ختم کرنے پر تلے ہیں، اور یہ سب کچھ حکومتی سرپرستی کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا یہ اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں تعلیمات دی تھیں؟ اللہ کے رسول تو ایسے فرقوں کو ختم کرنے آئے تھے، کیا انہوں نے حضرت بلال کو الفامت کے لیے مثال نہیں بنایا تھا؟ لیکن یہ لوگ آہستہ آہستہ اسی جہالت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اگر سعودی حکومت ہر طرح کی بدعت اور گمراہی کے خلاف ظاہرین کو روک سکتی ہے تو اس چیز کو کیوں نہیں روکتی؟ یا پھر یہ سعودی حکومت کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس کو وہ بند نہیں کرنا چاہتے؟ اور یاد رہے کہ میں یہاں 15 اتھارٹیز کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہر لیول پر موجود ہیں۔ یہ بیچارے پولیس اور فوج کے لوگ اور نیچے موجود لوگ تو خود مجبور ہیں، ان بیچاروں کا قصور نکالنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ اگر دنیا بھر کے مسلمان سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو ہم جلد ہی ایسے فتنوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔